مسئلہ نمبر جو ہے وہ کتاب الہبہ میں ہے 938 نمبر 938 لیس للواہب الرجوع بعد الاقباض ان کانت لذی رحم او بعد التلف او مع التعویض۔ یہاں پہ جو ہبہ ہے یعنی کسی کو مجاناً کوئی چیز دے دینا اس کی ملکیت میں، تو کیا اس سے وہ چیز واپس لے سکتے ہیں؟ یعنی جو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں تو کیا وہ گفٹ واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیا ہبہ لازم ہوتا ہے یا عقد جائز ہوتا ہے؟ اگر یہ ہبہ لازم ہو تو پھر واپس نہیں لے سکتے، اگر یہ جائز ہو تو پھر واپس لے سکتے ہیں۔ تو ہبہ چند صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ جب یہ ذی رحم کو کیا جائے، رشتہ داروں کو کیا جائے، یعنی کزن کو کیا جائے، ماموں کے بیٹے کو، اولاد کو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے، یعنی اس سے پھر واپس نہیں لے سکتے۔ یا اسی طریقے سے جس کو آپ نے ہبہ کیا اس نے وہ ختم کر دیا استعمال کر کے، یا اس نے وہ چینج کروا لیا، آگے تعویض ہوگی، یعنی اس نے وہ بیچ دیا، اس کے بدلے میں پیسے لے رہی ہے، تو یہ ساری صورتیں لازم کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس نے ہبہ کو یوز کیا، استعمال کیا، لیکن وہ اپنی اصل حالت پہ باقی ہے ابھی تک ویسے کا ویسا، تو اس صورت میں اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو پھر کیا اس سے واپس لے سکتے ہیں اور ہبہ کو کیا ختم کر سکتے ہیں۔ لیس للواہب، واہب ان ہبہ کرنے والے کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ رجوع ہو، کہ وہ رجوع کر لے، واپس لے لے، بعد الاقباض، کہ جب اقباض ہو چکا ہو، یعنی اس نے اس کے قبضے میں چیز دے دی ہو، کیونکہ قبض میں دینے سے ہبہ جو ہے وہ عقد صحیح ہو جاتا ہے نا۔ یہ قبض جو ہے وہ یہ رجوع کا حق نہیں ہوتا کہ انکانت لذی رحم، کہ اگر یہ ہبہ کس کے لیے ہو؟ رشتہ داروں کے لیے ہو، او بعد تلف، یا یہ جو ہے وہ تلف کے بعد ہو، یعنی وہ اس بندے نے اسے تلف کر دیا، او مع تعویض، یا اس نے اسے چینج کروا لی تھا، تبدیل کر لی تھا، عوض دے کر، بطور عوض اس نے دے دیا، یا عوض کے طور پہ اس نے لے لیا، جو بھی صورتحال بنی، یعنی اس نے آگے کسی کو دے دیا فرض کرے۔ وفی جواز رجوع، آیا رجوع ہے وہ جائز ہو جائے گا مع تصرف، اگر اس نے استعمال کیا ہے، یعنی استعمال کیا لیکن تلف نہیں کیا، یعنی تعویض بھی نہیں کیا، کسی کو دیا بھی نہیں، فقط استعمال کیا ہے، ہاں عین باقی، یعنی وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر تبدیلی وغیرہ نہیں کی جاتی، ویسے ایسے موبائل کسی کو دیا فرض کریں گفٹ کے لیے، وہ استعمال کر رہے ہیں، تو آیا اس میں رجوع کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ تو اس میں کیا اختلاف ہے۔ والاقوى جوازه اذا كان الموهوب باقيا بعينه، اور اقوى کیا ہے کہ جواز ہے، یعنی جواز رجوع ہے، واپس لے سکتے ہیں، شرط کیا ہے کہ موہوب جو ہے وہ اپنی اصل حالت پہ باقی ہو، باقی بعینی، اپنے اسی عین کے ساتھ باقی ہو۔ اب اگر اسی عین کے ساتھ باقی نہ ہو، یعنی فلو سابق الصوبہ، اگر اس نے کیا کیا جائے متحب، یعنی ہبہ قبول کرنے والوں سے متحب کہتے ہیں، یا موہوب لہو بھی کہتے ہیں، اگر اس نے کیا کیا اس کپڑے کو رنگ کر دیا سابقہ، تو وہ اپنی عین کے اوپر باقی نہیں رہا، نیا بن گیا، کوئی اور چیز بن گئی۔ اوقات ہو، یا اس نے کپڑے کاٹ دیا سارا، اوقات ہو، یا اسے جو ہے وہ سلوا لیا، اور نقل و الی غیرہ، یا جو ہے وہ اس نے کسی اور کو دے دیا، آگے دے دیا، تو لم یجوز لہ الرجوع، تو اس صورت میں واہب کے لیے اختیار نہیں ہے، لم یجوز لہ یعنی واہب کے لیے جائز نہیں ہے کہ رجوع، تو وہ رجوع کرے، کیونکہ ان صورتوں میں وہ چیز کیا باقی نہیں رہی اپنی عین پہ۔ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ جو صورتیں بنتی ہیں وہی صورت بنتی ہے کہ وہ چیز اپنی اصلی حالت پہ باقی ہو اور رشتہ دار کے لیے بھی نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، یعنی اگر رشتہ دار کو دیا ہے تو چاہے وہ باقی بھی ہو عین کی صورت میں، پھر بھی رجوع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تلف وغیرہ والی بات ہے یہ رشتہ دار کے علاوہ کی بات ہے، تو جب وہ رجوع کرے گا، یعنی جہاں پہ رجوع کرنا جائز ہوگا، تو فین آبا، تو اگر وہ چیز عیبدار ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو چکی ہو، تو فلا عرش، تو یہاں پہ پھر عرش کا اس کے پاس حق نہیں ہوگا کہ وہ جو عیب والی چیز کا فرق لیا جاتا ہے، کہ عیب اور جو صحیح چیز ہے اس کے درمیان جو قیمت کا فرق ہے، نسبت کا، تو وہ اس کے لیے لینا کیا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً، اور اگر وہ چیز ایسی ہو کہ جو زیادہ ہو گئی تھی، اور زیادہ بھی کیا تھا منفصلہ تھا، ٹھیک ہے جی، اور چیزوں کا زیادہ ہونا وہی جانوروں میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ پیسے وغیرہ تو زیادہ نہیں ہوتے، منفصلہ یعنی افزائش ہونا اس کے اندر، یعنی وہ مرغیاں تھیں انڈے دیے، جانور تھا بچے دیے، ٹھیک ہے جی، درخت وغیرہ تھے تو پھل دیے، اس طرح کی صورت حال ہے۔ تو یہ جو زیادہ منفصلہ یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، یہ تو اسی کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے ہبہ کی گئی ہے چیز، ٹھیک ہے، چیز جب اس کے پاس ہے تو یہ بھی، یہ جو زیادتی ہے یہ بھی اسی کے لیے ہو جائے گی۔
وہ انکانت متصلتاً، اور اگر یہ جو زیادتی ہے یہ زیادتی منفصل نہ ہو، جو اس سے جدا ہو جاتی ہے، بلکہ متصل اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے حیوان موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، درخت موٹا ہو جاتا ہے، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْانفصال، تو اگر وہ اس طریقے سے متصل ہے کہ اسے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ غیر قابل انفصال کیا مطلب کہ الگ کریں گے تو جانور ہی مر جائے گا سر، جیسے کہ سمن و طول، جیسا کہ موٹا ہو جانا، لمبا ہو جانا، ٹھیک ہے، درخت کا لمبا ہو جانا، موٹا ہو جانا، تو یہ کیا ہو جائے گی، کس کے تابع ہو جائے گی، فَهِيَ تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ، تو یہ اس عین کے کیا ہو جائے گی، تابع ہو جائے گی۔ یعنی عین کس کے لیے، موہوب لہو کے لیے ہے، تو یہ بھی اسی کے کیا ہو جائے گا۔ یا عین اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو پھر جو واپس لے رہا ہے تو یہ بھی کیا اسی کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی عین کے تابع، یعنی عین جس کے پاس جائے گی اسی کے پاس ہوگا۔ تو اگر یہاں پہ رجوع کا آپشن جائز ہو جاتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، تو اگر منفصل ہو تو وہ واپس نہیں لے سکتا، وہ فقط اپنی مرغی واپس لے گا، جانور واپس لے گا، اس کے جو بچے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر متصل ہے تو متصل کا قانون کیا ہے کہ زیادتی عین کے تابع، اگر عین لے لی تو پھر یہ بھی چیز اسی کے ساتھ کیا چلی جائے گی، یہ بھی واپس لے لے گا۔ تو زیادتی منفصل عین کے تابع نہیں ہوتی، وہ الگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو متصل ہے یہ عین کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہ عین کے تابع کب ہوتی ہے کہ اگر اس کو عین سے جدا کرنا ممکن نہ ہو۔ وہ انکانت قابلۃ لہو، اور اگر اس سے عین سے جدا کرنا ممکن ہو، یعنی اس چیز کو نقصان نہیں پہنچے گا، کسوف و ثمرۃ و نحو، جیسا کہ کیا ہے، اون ہو گئی، درخت کے پھل اتارے جا سکتے ہیں، درخت کو نقصان نہیں پہنچتا اس سے، ونحو، اس طرح کی اور مثالیں لے لیں کہ جس میں اصل چیز کو نقصان نہیں پہنچتا، تو آیا یہ بھی پھر تابع ہوگا یا یہ تابع نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں ففی طبیعت اشکال، یہاں پہ طبیعت میں کیا اشکال ہے، اور اظہر نظریہ کیا ہے کہ عدم الطبیعت ہے، کہ یہ تابع نہیں ہوگا، یعنی جو موہوب لہو ہے وہ اس کے پھل وغیرہ اتار لے، اون وغیرہ بیٹ کی الگ کر لے، اور باقی کیا اسے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ زِيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَعْدَ رُجُوعِ الْوَاهِبِ أَيْضًا، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ زیادتی موہوب لہو کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی تابع نہیں ہوتی یعنی کہ، تو یہ موہوب لہو کے لیے زیادتی ہوتی ہے بعد رجوع الواہب أيضًا، یہ واہب کے رجوع کرنے کے بعد بھی اسی کی ہوتی ہے، یعنی رجوع کرنے سے پہلے تو واضح ہے کہ اس کی ہوگی، اگر واہب نے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد ابھی تک اس نے عین لی نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں گئی نہیں ہے، اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، کیونکہ رجوع میں وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا نا کہ یہ میں نے رجوع کر لیا، اس نے، آپ نے دوستوں کو کہہ دیا کہ میں اس سے چیز واپس لے رہا ہوں، اس نے رجوع کر لیا، تو جتنے دنوں تک وہ واپس نہیں لے گا تو اس کا جو زیادتی ہے، جو نما اور فائدہ اس کا ہو رہا ہے وہ اسی کی ہوگا، موہوب لہو کا ہی ہوگا۔ جس دن وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے کہ لے لے گا، پھر تو وہ ظاہری بات اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ زیادتی موہوب لہو کی ہوتی ہے واحد کے رجوع کرنے کے بعد بھی، اور قبل اس کے کہ وہ چیز رد کرے، اس کے پاس ابھی گئی نہیں ہے چیز، فقط رجوع ہوا ہے۔ فی الحاق زوج و زوجت بذر رحم، آیا میاں بیوی جو ہے وہ ذر رحم کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی اگر شوہر نے بیوی کو گفٹ دیے ہوں تو وہ واپس نہیں دے سکتا، اور بیوی نے شوہر کو دیے ہوں تو واپس نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ذی رحم کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ یعنی زوج اور زوجہ ذی رحم کے ساتھ ملحق ہیں، کس بات میں؟ فی لزوم الہبت، ہبہ کے لازم ہونے میں، یعنی واپس نہیں دے سکتے، کہتے ہیں اس میں اشکال ہے۔ اور اقرب نظریہ کیا ہے کہ عدم ہو، کہ یہ ملحق نہیں ہوتے، یعنی اگر جو ہے وہ بیوی ذی رحم میں نہیں آتی، یعنی اس کی کزن نہیں ہے اور آؤٹ فیملی سے ہے، تو پھر شوہر کیا ہے اس سے سارے گفٹ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ کیا ملحق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی کزن ہوئی، رشتہ دار ہوئی، تو پھر تو ظاہری بات ہے واپس نہیں لے سکے گا۔ لو مات الواہب او موہوب لہو، اگر واہب یا موہوب لہو میں سے کوئی مر جاتا ہے قبل القبض، اور یہ کب مرتے ہیں؟ قبض سے پہلے پھر تو ہبہ باطل ہو جاتا ہے، اور وانتقل الموہوب الی وارث الواہب، اور جو موہوب ہے وہ واہب کے وارثوں کی طرف چیز منتقل ہو جاتی ہے، جس چیز کو ہبہ کیا گیا تھا۔ یعنی یہی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے کہا تھا اپنی زندگی میں کہ یہ گھر اور یہ موٹر سائیکل، یہ دکان کیا ہے، ہاں یہ میں فلاں کو دیتا ہوں، جی ابھی دی نہیں ہے، قبضہ نہیں ہوا، فقط کہا تھا اس نے، تو وہ مر گیا اس سے پہلے جب مر جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہبہ ہوئی نہیں ہے، باطل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ لکھ کے دے گا، ابھی لکھ کے دینے سے بھی ہبہ نہیں ہوتا، ہبہ میں کیا شرط ہوتی ہے؟ قبض کرنا، اگلا زندگی میں دیتے پورا۔ ہاں پھر وہ ایک بحث وصیت کیا ہے کہ لکھ کے دے دیا، کہتے ہیں اس کی مراد موت کے بعد تھی، تو وہ پھر 1/3 میں وصیت نافذ ہوتی ہے، یعنی 1/3 حصہ اس کا دیتے ہیں، باقی وہ بھی سارا کیا نہیں دے سکتے ہیں۔ لو مات الواہب او الموہوب لہو بعد القبض، اور اگر قبض کے بعد کیا مرتا ہے ان میں سے کوئی ایک، یعنی اگلے کو دے دی چیز، پھر تو واضح ہے جب قبض ہو گیا ہبہ صحیح تھا، تو اب ان کے مرنے سے ہبہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، اب وارث واپس نہیں لے سکتے، یعنی لازمۃ الہبہ، تو ہبہ لازم ہو جائے گا۔ فلیس للواہب
تو اگر موہوب لہو فرض کریں مرے تو واحد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ الرجوع الی ورثۃ الموہوب لہو، وہ موہوب لہو کے وارثوں کی طرف رجوع کرے اور اسے کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کے والد کو گفٹ دی تھی مثلا، مجھے واپس کرو، تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ کمانہ لیس لوارثۃ الواہب، جیسا کہ اگر واہب فرض کریں مر جائے تو واہب کے وارثوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ الرجوع الی الموہوب لہو، کہ وہ موہوب لہو سے رجوع کریں اور کہیں کہ جی ہمارے والد نے آپ کو گفٹ دیا تھا تو وہ فوت ہو گئے تو یہ گفٹ آپ ہمیں واپس کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مرنے کے ساتھ یہ کیا ہو جاتا ہے، لازمۃ الہبہ، ہبہ کیا ہو جاتا ہے جی، لازم ہو جاتا ہے۔ لا یعتبر فی صحت الرجوع، رجوع کے صحیح ہونے میں یہ معتبر نہیں ہوتا کہ علم الموہوب لہو، کہ موہوب لہو کو پتہ بھی ہو کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، فیصح الرجوع، پس اس کا رجوع کرنا صحیح ہے، مع جہلی ایضا، حتیٰ کہ موہوب لہو بھی اس سے جاہل ہو، یعنی موہوب لہو تک ابھی خبر نہیں پہنچی، اس نے ویسے دوستوں کو کہہ دیا یا ویسے ہی کہہ دیا، ایک جملہ بول دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب موہوب کو جب علم پتہ چلے گا تو پھر یہ ہوگا رجوع، نہیں پھر کیا ہوگا، یعنی پھر وہ واپس کرے گا نا چیز، اس صورت میں واپس تصرف، ہاں تصرف اس صورت میں حرام ہوگا جب علم اس کے پاس پہنچے گا، نہ متحقق ہو جائے گا رجوع، یعنی دوبارہ سے نئے سرے سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا، یعنی رجوع کے لیے شرط نہیں ہے کہ علم ہوگا تو رجوع ہوگا، علم نہیں ہوگا تو رجوع نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، یعنی طلاق کی طرح ہی ہو جائے گا، طلاق کی طرح ہو جائے گا۔ سن تو فی الہبۃ المشروطۃ، ہبہ مشروطہ میں کیا ہے جی، یاجب علی الموہوب لہو، یہ جتنی ابھی بحث تھی وہ ہبہ غیر مشروطہ کی تھی، تو ہبہ غیر مشروطہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا سوائے رشتہ داروں کے اور طرف کے بعد، لیکن ہبہ مشروطہ تو کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ہبہ کے بدلے میں جو چیز ہبہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بیع و شراء کی طرح ہے، وہ تو لازم ہو جاتا ہے۔ فی الہبۃ المشروطہ، ہبہ مشروطہ میں کیا ہوتا ہے جی، یاجب علی الموہوب لہو، موہوب لہو کے پر واجب ہو جاتا ہے کہ العمل بشرط، کہ وہ شرط کے مطابق عمل کریں، فائدہ وہب شیئا بشرط، پس اگر اس نے ایک چیز ہبہ کی تھی، شرط یہ تھی کہ ان یہبہ شیئا، کہ وہ بدلے میں کیا اس کو گفٹ دے گا، ہبہ کے دے، تو واجب علی الموہوب لہو، تو پھر جس کو چیز دی جا رہی ہے جسے موہوب لہو کہتے ہیں، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ العمل بشرط، کہ وہ شرط کے مطابق عمل کرے۔ فائدہ تعذر، اگر شرط متعذر ہو جائے، ٹھیک ہے، شرط کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتا، پیسے وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ چیز نہیں لے سکتا فرض کریں، اب امتناع المتحب من العمل، یا متحب خود ہی کیا کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، متحب کہتا ہے کہ میں عمل بے شرط نہیں کروں گا، تو جاز للواہب، تو یہاں پہ پھر چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی تو واہب کے پاس یہ اختیار ہو جاتا ہے کہ الرجوع فی الہبۃ، کہ وہ ہبہ میں کیا کرے جی، رجوع کر لے۔ بلکہ ظاہر کیا ہے کہ جواز الرجوع فی الہبۃ المشروطہ، کہ ہبہ مشروطہ میں رجوع جائز ہوتا ہے، کب، قبل العمل بالشرط، شرط کے اوپر عمل کرنے سے پہلے، لیکن اگر شرط پہ عمل ہو جائے تو پھر یہ لازم ہو جائے گا، یعنی جیسے عوض آ جائے گا اس کو مل جائے گا تو پھر یہ لازم ہو جائے گا، پھر رجوع نہیں کر سکیں گے۔ فی الہبۃ المطلقہ، جو ہبہ مطلقہ ہوتا ہے مشروطہ کے مقابلے میں مطلقہ، جس میں شرط بدلے میں کوئی چیز نہیں لی جاتی، لا یجب التعویض علی العقوہ، اس میں اگلے کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کے عوض میں بھی کیا ہے وہ ہدیہ دے، گفٹ دے، یعنی وہ کہتے نہیں ہے کہ پڑوسی سالن لے کر آتے ہیں آپ کو ہبہ کرتے ہیں، تو واجب نہیں ہے کہ آپ بدلے میں کیا ہے ان کو ان کی پلیٹ میں کچھ ڈال کے دیں، ٹھیک ہے، خالی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن تعویض کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ بدلے میں ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو پھر وہ لازم ہو جائے گا، اب وہ واپس نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے بدلے میں کچھ نہیں ڈال کے دیا تو وہ واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لو عوض المتحب، اگر ہبہ لینے والا، قبول کرنے والا، وہ عوض دے دے اس کا، ٹھیک ہے، شرط تو نہیں تھی، لیکن اگر عوض دے دے تو لازمۃ الہبہ، تو پھر ہبہ لازم ہو جائے گا۔ لم یجوز ولم یجوز للواہب الرجوع، پھر واہب کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ وہ کیا کرے، واپس لے لے چیز۔ لو بادر المتحب والعوض، اگر متحب نے عوض کو دیا، ٹھیک ہے، تو اب واہب کو پتہ ہے کہ میں قبول کروں گا تو واپس نہیں لے سکوں گا، تو کہتے ہیں کہ ولم یقبل الواہب، اور واہب اسے قبول نہ کرے، قبول کرنا واجب نہیں ہے اس کے اوپر، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو لم یکن تعویذا، تو پھر یہ تعویذ نہیں بنے گی، یعنی پھر ہبہ کیا رہے گا، جائز ہی رہے گا، لازم نہیں ہوگا۔ العوض المشروط و انکان معیناً تعیناً، اور وہ عوض جس کی شرط لگائی تھی کہ آپ نے دینا ہے، اگر وہ معین ہے تو پھر تو وہ معین ہو جائے گا، یعنی یہ والی چیزیں نہیں تھیں۔ وہ انکان مطلقاً، اگر وہ مطلق تھی کہ آپ نے کچھ دینا ہے تو اجزا الیسیر ہو، تو پھر تھوڑا دینا بھی کیا کافی ہو جائے گا، یعنی اس کے برابر قیمت کے برابر دینا ضروری نہیں ہوتا، تھوڑا بھی دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ الا اذا كانت قرینۃ، مگر یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو، من عادت، رواج ایسا ہے، اور غیرہا، یا رواج کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز موجود ہے کہ اعلیٰ ارادت المساوی، کہ آپ جتنی قیمت کا اس نے دیا اتنی دیں آپ، اس طرح کا قرینہ اگر موجود ہو،
یا فرض کریں قرینہ اس کے زیادہ کے اوپر موجود ہے کہ وہ جتنا دے رہے ہیں آپ اسے زیادہ دیں گے، تو پھر تو کیا ہے اس کے مطابق دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھر شرط ہو جاتی ہے نا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اور بدلے میں آپ ہمیں اس کے برابر دیں گے یا اس سے زیادہ دیں گے، تو شرط کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ شرط کیا ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ شرط لفظوں میں نہیں ہوتی، رواج کے ذریعے سے شرط طے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شادی وغیرہ پہ وہ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ دے کے آتی ہیں خواتین، تو یہ طے ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ہبہ کیا ہے، مشروطہ ہو رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لا یشترط فی العوض، عوض میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ ان یکون عینا، کہ وہ کوئی چیز ہو، بل یجوز ان یکون عقدا، بلکہ جو ہے وہ عوض کیا ہو سکتا ہے، عقد بھی ہو سکتا ہے، ایقاع بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک مسئلہ یوں بیان کر رہے تھے شیخ جعفر صاحب کے شوہر نے بیوی سے کہا کہ میرے سارے گفٹ سونا وغیرہ واپس کرو، ٹھیک ہے، ان کی طلاق ہوئی تھی، تو ہم نے کہا بھی اگر سونا وغیرہ گفٹ کیا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ بیوی ان کی کزن تھی، تو ذی رحم کو کیا واپس نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سونا اس بنیاد پہ دیا تھا کہ ہمارا عقد نکاح کی شرط تھی کہ ہمارا نکاح باقی رہے، یعنی انہوں نے کبھی کہا کیسے، انہوں نے کہا نہیں تھا لفظوں میں، لیکن طے یہی تھا کہ جب تک یہ میری بیوی رہے گی تو میں کیسے گفٹ دوں گا، جب دن بیوی ختم ہوگی تو پھر شرط ختم ہوگی نا، یعنی عوض اس کا ختم ہو گیا نا، یعنی وہ عوض کیا رہے، اس کو عوض کو کیا شمار کر رہا تھا، مشروطہ، ہاں، یعنی میں عوض اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی، ٹھیک ہے، تو جب تک بیوی رہے گی عوض واپس نہیں لے سکتا، لیکن جس دن بیوی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ شرط ختم ہوگی، شرط ختم ہوگی تو وہ کیا واپس لے سکتا ہے۔ اس طرح سے کیا رستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نکالنے والے، گفٹ کیا واپس لینے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ بیوی جب تک رہے گی تو کیا گفٹ رہے گا، لیکن اگر اس طریقے سے ذہن میں چیز ہو اور یہ واضح ہو بالکل، یعنی اس کی صراحت کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر یہ شرط بنے گی۔ یعنی شرط بغیر کہے، شرطیں کون سی چیزیں بن جاتی ہیں کہ جو اتنی واضح ہوں کہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اگر کوئی کہے بھی صحیح تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں، واضح ہے یہ بات، یہ شرط ہے ہماری طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ عوض یجوز و یکون عقدن، عقد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس نے اس کو عوض یہ خاتون کو فرض کریں کہ یہ مجھ سے شادی کرے گی، یہ جیسے منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وہ گفٹ دینا شروع ہو گئے ہیں، اب گفٹ دینے شرط ہے کہ بھی شادی ہماری ہوگی، اور انہوں نے شادی نہیں کی، کیوں رشتہ کر رہی، تو اب یہ کہ سارے گفٹ واپس کرو بھائی، اب وہ سارے کیوں واپس لیے جا رہے ہیں، اس لیے واپس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی شرط تھی کہ ہم شادی کر رہے ہیں تو تبھی کیا میں گفٹ دے رہا ہوں، اگر شادی نہیں کر رہے تو کیوں گفٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی عقد بھی ہو سکتی ہے اور ایقاع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایقاع کی مثال بھی یہاں پہ، ایقاع طلاق خود کیا ایقاع ہے، ٹھیک ہے، طلاق کی بھی شرط ہو سکتی ہے، یعنی کوئی خاتون پیسہ دے رہی ہے اور شرط لگائیے کہ آپ مجھے طلاق دیں گے، تو یہ پھر کیا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر کیا ہے وہ واپس لے سکتی ہے چیزیں۔ کہ بیع شیئن، پہلی شرط جو ہے وہ عقد کی مثال دے رہے ہیں، کہ بیع شیئن علی الواہب، اس نے جو ہے وہ شرط رکھی تھی کہ میں آپ کو ہبہ دیتا ہوں، لیکن شرط کیا رکھی، عقد کی رکھی، وہ عقد کیا ہے، عقد بیع ہے، کہ بیع شیئن علی الواہب، کہ وہ بندہ کوئی چیز جو ہے وہ بیچے گا، بیع کرے گا واہب کے اوپر، واہب کے اوپر۔ دوسری کیا ہے، ایقاع کی رکھی کہ او ابراء ذمت ہی، کہ وہ کیا بری کر دے گا اس کا ذمہ، کس سے جی، من دین، اس قرضے سے، کہ لہو، کہ جو اس کا ہے، علیہ، اس بندے کے اوپر ہے، یعنی واہب کے لیے ہے، علیہ متحب کے اوپر ہے، اور نحو ذالک، یا اس طرح کی اور جو ہے مثالیں آپ عقد و ایقاع کی لے لیں، یعنی ہبہ کے اندر اس طرح کی کیا شرطیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، احکام الاقرار، اقرار کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہوا اخبار عن حق، وہ خبر دینا حق کے متعلق، کہ ثابت عن مخبر، کہ یہ حق کس کے اوپر ثابت ہے، مخبر کے اوپر، یعنی مخبر کہتا ہے کہ بھی میں نے آپ کا 1,00,000 دینا ہے، تو جیسے ہی وہ کہہ دے کہ میں نے آپ کا 1,00,000 دینا ہے، تو اب اگلے بندے کے پاس کیا ہے، یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اس سے لے بھی ایک اختیار، وہ کیا کہ بھی آپ نے خود اقرار کیا ہے، تو اس نے کہا بھی میں نے قرضہ تھوڑی دیا آپ کو، ٹھیک ہے، بیچا تھوڑی ہے، تو آپ کیا کہیں، نہیں بھی اقرار ہے، جب آپ اقرار کہہ رہے ہیں تو اب یہ چیز میری ہوگی، آپ کیا دیں گے آپ مجھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ اقرار کی تعریف کیا ہے کہ وہ یہ خبر دے کہ جی حق ثابت ہے میرا مخبر کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی میں نے اس کے پیسے دینے تھے 1,00,000، اور نفی حق لہو علی غیر، یا وہ نفی کرتا ہے کہ جی حق لہو، کہ اس کے لیے حق ہے، علی غیر، غیر کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ نے جو میرا 1,00,000 دینا تھا نا، وہ 1,00,000 آپ نے نہیں دینا میرا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اقرار کرتے اس بات کا کہ یہ حق آپ کے اوپر ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے 1,00,000 دیے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا پھر کیا کہ ٹھیک ہے بھی میں آپ کو 1,00,000 نہیں دیتا، آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ 1,00,000 آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نفی حق لہو علی غیر، یعنی اس کے لیے، اس کے لہو یعنی اس کے فائدے میں، اس کے فائدے کے لیے کوئی حق ہے، اس کی وہ نفی کرتا ہے کہ جی میں اپنے فائدے کی نفی کر رہا ہوں،
کس کے اوپر؟ علی غیری، کہ غیر کے ذمے پہ ہے نا، غیر کے اوپر ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے. تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ ہے کہ اپنے نقصان میں. ٹھیک ہے، یہ دونوں نقصان میں ہیں. ٹھیک ہے، پہلا یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فلاں کا پیسہ دینا ہے، دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ فلاں نے جو میرا دینا ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کی نفی کر رہا ہے. کہتے ہیں دونوں نقصان ہیں. ولا یختص بلفظ، یہ لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے اقرار. ٹھیک ہے، بل یکفی کل لفظ، بلکہ ہر لفظ کافی ہے کہ دال علی ذلک عرفا، کہ جو اس اقرار کے اوپر کیا ہے عرفی معنی میں کیا دلالت کر رہے ہیں. ولو لم یکن صریحا، اگرچہ یہ صریح نہ ہو، یعنی دلالت مطابقی نہ ہو، آپ کے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، پھر بھی یہ ہو جائے گا. وقضا تکفی الاشارۃ المعلومہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے وہ اشارہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اقرار کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیا اشارہ بھی کافی ہو جائے گا اقرار کے لیے. لا يعتبر فی نفوذ الاقرار صدورہ من المقر ابتداء، اقرار کے نافذ ہونے میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ یہ مقر سے جو ہے وہ شروع میں کیا ہے صادر ہو. ٹھیک ہے، واستفادت من الکلام بدلالت المطابقیہ، اور اس کے کلام سے اس کا استفادہ ہو دلالت مطابقی کے ساتھ یا دلالت تضمنی کے ساتھ. یعنی ابتداء اس نے یہی جملہ کہا ہو کہ میں نے آپ کا پیسہ دینا ہے، اور بالکل دلالت مطابقی اس کی یہی ہے، جو دلالت تضمنی اس کی یہی ہے. یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ابتداء میں اس نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، ابتداء میں اور کہا تھا، لیکن اس کا معنی کیا نکل رہا تھا بعد میں یہ نکل رہا تھا، تو وہ بھی کیا نافذ ہو جائے گا. یعنی فلو استفید من کلام آخر، اگر اس کے دوسرے کلام سے استفادہ ہو جائے. کیسے استفادہ ہو جائے؟ علی نحو دلالت التزامیہ، دلالت التزامیہ کے طور پہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہو، تو کان نافذ ایضا، تو یہ اقرار بھی کیا ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر اس نے یہ جملہ کہا کہ الدار، یعنی وہ گھر، التی اسکنہ، جس میں وہ رہ رہے، اس گھر کے متعلق اس نے کیا جملہ بولا؟ اس نے یہ جملہ بولا کہ اشتریتھا من زید، کہ یہ گھر جی میں نے زید سے خریدا تھا. تو کان ذالک اقرارا منہ، تو یہ گویا کہ اس بندے نے اقرار کر لیا. کس بات کا اقرار کر لیا؟ کہ بکونہ ملکن لزید سابقا، کہ یہ جو ہے وہ سابقہ کس کی ملک تھا؟ زید کی ملک تھا. اب زید کہے گا کہ میں نے بیچے نہیں آپ کو، جی آپ نے تو قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ یدعی، اور اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ انتقال من علیہ، کہ یہ پہلے تھا زید کا، اب یہ منتقل ہوا زید کی طرف سے اس کے پاس. کیسے منتقل ہوا؟ شراء کے ذریعے سے، خریدنے کے ذریعے سے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے زید سے خریدا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ مان رہا ہے کہ یہ گھر زید کا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو بعد میں ثابت کرنا پڑے گا کہ بھی خریدا کیسے ہے، پیمنٹ کیسے ہے، وہ اب تو. ٹھیک ہے، وہ من ھذا القبیل، اور اسی قبیل کی مثال بنے گی کہ ما اذا قال احد المتخاصمین، کہ دو بندے آپس میں اختلاف تھا، لڑ رہے تھے، ان میں سے جو ہے وہ احد المتخاصمین فی مال، احد المتخاصمین فی مال. ٹھیک ہے، وہ متخاصمین کس میں تھے؟ مال میں. ان میں سے کیا ہے؟ اذا قال احد، ایک بندہ کیا کہ للآخر، دوسرے کے لیے. کیا اذا قال احد للآخر، یوں ہو جائے گی عبارت. ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے لیے کیا کہے کہ بیعنی ہے، کہ یہ مال جی مجھے بیچ دو آپ. ٹھیک ہے، تو اس نے جب کہا کہ مجھے بیچ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اقرار کر لیا کہ یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے، فإن ذلك يكون اعترافا منه، تو یہ جملہ کہنا کیا ہو جائے گا؟ اس کی طرف سے اعتراف کرنا ہوگا کہ بمالکیت ہی لہو، کہ اس شے کی جو ہے وہ مالکیت کس کے لیے؟ لہو للآخر ہے، کہ آخر جو ہے وہ اس کا کیا ہے جی؟ مالک ہے. یعتبر فی المقر بہ، مقر بہ یعنی جس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے، اقرار کرنے والی چیز ایسی ہو کہ شرعی طور پہ اگلا اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں. یعنی اگر وہ اقرار کہے کہ جی یہ شراب اس کی تھی، جو ہے وہ میں نے اس نے مجھے بیچی تھی، اس کے میں نے پیسے دینے. اقرار اس نے کیا کیا کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، لیکن کس کے بدلے میں؟ شراب کے بدلے میں. تو پھر تو اگلا اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مقر بہ میں کیا شرط ہوتی ہے کہ ان یکون مما، کہ وہ ایسی چیزوں میں سے ہو کہ لو کان المقر صادقا فی اخبارہ، کہ اگر مقر جو اقرار کرنے والا ہے اگر اپنی خبر میں سچا ہو، تو کان للمقر لہو، تو مقر لہو یعنی جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے اس کو یہ شرعی طور پہ اختیار مل جائے. کون سا اختیار مل جائے؟ کہ الزامہ و مطالبتہ بہ، کہ وہ مقر کے اوپر لازم قرار دے اور اس سے مطالبہ کرے، بہی اس چیز کا مطالبہ کرے کہ ابھی آپ نے اقرار کیا تو اب دو. وذالک، اور یہ کب ہوتا ہے کہ بہ یکون المقر بہ مالا، کہ مقر بہ کا ایسا مال ہو کہ فی ذمت ہی، جو اس کے ذمہ پہ ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا پیسہ دینا تھا، لے لیا تھا آپ سے پیسہ، یا آپ کا پیسہ چوری کیا تھا، اٹھایا تھا. او عین خارجیہ، یا خارجی عین ہو، اس کی عین ہو، اس نے اٹھا لی تھی. ٹھیک ہے،
اور منفیت عمرن یا کوئی منفیت ہو یا کوئی عمل ہو، وہ کہے کہ جی اتنا جو ہے وہ آپ نے اس گھر میں رہنا تھا، یہ آپ کی مدت بنتی ہے، کرایہ کیا ہے آپ سے میں نے لیا ہوا تھا، یا کوئی عمل ہو کہ میں نے آپ کے کپڑے سی کے دینے تھے، مکان بنا کے دینا تھا، یا کوئی حق ہو جیسے حق کے خیار و شف ہے، کہتا ہے جی میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے پاس حق کی شف ہے، ٹھیک ہے، یا حق کے استطراق فی ملکی، حق کے استطراق فی ملکی کیا مطلب کہ اس کی ملک میں اگلا بندہ رستہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے پاس یہ حق تھا، اور اجرا الماء فی نہری، یا وہ پانی چھوڑ سکتا ہے اس کی کیا ہے نہر میں، اور نصب میزابن، یا وہ پرنارا لگا سکتے ہیں علی سطح داری، اس کے گھر کی چھت کے اوپر، وہ ما شاکر ذالک، اس طرح جیسے کہ اور باتیں کہ جو اس کے ذمہ پہ کیا ثابت ہوتی ہیں اور پتہ نہیں ہوتا اگلے کو، یا کوئی اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے تو یہ پھر اقرار کرتے ہیں، تو ان صورتوں میں اگلا کیا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا قَرَّ، لیکن اگر وہ اقرار کرے بما لیس، ایک ایسی چیز کا کہ لیس للمقرر له الزام به، کہ مقرر له اس کو اس کے اوپر الزام کر ہی نہیں سکتا، مجبور کر ہی نہیں سکتا، تو فلا اثر له، تو پھر ایسے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اقرار کرتا رہے کیا ہو جائے گا، شرعی طور پر سے مانگ سکتا ہے، نہیں مانگ سکتا۔ فَإِذَا قَرَّ، پس اگر وہ اقرار کرے کہ بأن علیہ، کہ اس کے ذمہ پہ ہے لزید، زید کے لیے کیا ہے جی، شیئم من ثمر الخمر، کہ اس نے زید کو کیا دینا ہے، خمر کے پیسے دینے ہیں، یعنی زید نے خمر بیچی، او قمار، یا جوے کے اس نے پیسے زید کو دینے ہیں، او غیر ذالک، اس طرح کی اور جو حرام چیزیں ہیں، تو لم ینفذ اقرارہ، تو یہ والا اقرار کیا اس کا نافذ نہیں ہوگا۔ چلیں جی کافی ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔